बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्तिग़फ़ार से फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हो फिर भी परेशान रहते हो। हालात बदलने हैं तो इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए 3 गलतियां छोड़ दो। हालात बदलते हुए अपनी आंखों से देख लोगे। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आखिर वो कौन सा राज है जिसे जान लेने के बाद एक इंसान की किस्मत बदलने लगती है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि 2 लोग एक ही रब के सामने हाथ उठाते हैं, दोनों इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, दोनों अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अतूबु अलैह का विर्द करते हैं, मगर एक की ज़िंदगी में सुकून उतरने लगता है जबकि दूसरा बरसों तक वही का वही खड़ा रहता है? आखिर फ़र्क कहाँ है, इस्तिग़फ़ार में या इस्तिग़फ़ार करने वाले में? ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर जवाब दीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपके रिज़्क़ में बरकत आए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर से बेसुकूनी ख़त्म हो जाए? क्या आप नहीं चाहते कि औलाद नेक और फरमादार बन जाए? क्या आप नहीं चाहते कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ जाए? क्या आप नहीं चाहते कि कर्ज़ उतर जाएं, बंद रास्ते खुल जाएं, दुआएं कबूल होने लगें और ज़िंदगी में रहमतों की बारिश होने लगे? यकीनन हर इंसान यही चाहता है। फिर आखिर वो कौन सी दीवार है जो अल्लाह की रहमत और हमारी ज़िंदगी के दरमियान खड़ी है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस्तिग़फ़ार की फजीलत बयान नहीं करेंगे, बल्कि वो 3 ऐसी खामोश गलतियां बेनकाब करेंगे जिन्हें अक्सर लोग बरसों तक करते रहते हैं। यही वजह है कि हज़ारों मर्तबा इस्तिग़फ़ारुल्लाह पढ़ने के बावजूद हालात नहीं बदलते, दिल को सुकून नहीं मिलता और ज़िंदगी की तंगियां वैसी ही रहती हैं। यकीन जाने, अगर आज आपने ये 3 गलतियां पहचान ली और उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह नामुमकिन दिखाई देने वाले रास्तों को खोलना शुरू कर देता है, दिलों में इत्मीनान उतारता है, रिज़्क़ में बरकत देता है और ज़िंदगी को अपनी रहमत से भर देता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट इन्हीं 3 गलतियों में से एक हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हुए फिर भी परेशान रहते हो। हालात बदलने हैं तो इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए 3 गलतियां छोड़ दो। पहली गलती, ज़रा गौर कीजिएगा, इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल जिसके बारे में उलमा ने लिखा कि यह सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया नहीं बल्कि बंद किस्मतों को खोलने, तंगी को कुशादगी और टूटे हुए दिलों को सुकून देने का भी ज़रिया है। याद रखिए, जब एक प्यासा इंसान सिर्फ पानी पानी कहता रहे तो उसकी प्यास नहीं बुझती। प्यास उस वक्त बुझती है जब वो पानी पीता भी है, लेकिन यहाँ एक निहायत बारीक हकीकत को समझना ज़रूरी है। अगर किसी मरीज को बेहतरीन दवा दे दी जाए लेकिन वो दवा इस्तेमाल करने का तरीका ही गलत इख्तियार करे तो क्या दवा कसूरवार होगी? अगर किसी के हाथ में खुजाने की चाबी हो लेकिन वो उसे गलत ताले में लगाता रहे तो क्या चाबी बेफायदा कहलाएगी? हरगिज़ नहीं। मसला चाबी में नहीं, इस्तेमाल करने वाले में होता है। इसी तरह सिर्फ इस्तिग़फ़ारुल्लाह कहना काफ़ी नहीं बल्कि इस्तिग़फ़ार को अपनी सोच का हिस्सा बनाना पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों हज़ारों लोग रोज़ इस्तिग़फ़ारुल्लाह पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ारुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अतूबु अलैह का विर्द भी करते हैं, फिर भी उनकी परेशानियां ख़त्म नहीं होती? उसकी पहली वजह शायद वो है जिस पर अक्सर किसी की नज़र ही नहीं जाती। ज़ुबान तो हर रोज़ माफ़ी मांगती है, मगर दिल ने अभी तक अपने रब के सामने हथियार नहीं डाले। इंसान के होंठ कहते हैं या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, लेकिन दिल के अंदर अभी भी अपनी ज़िद जिंदा है, अपनी ख्वाहिशात की हुकूमत कायम है, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर तरजीह दी जा रही है। यही वो खामोश रुकावट है जो इस्तिग़फ़ार की तासीर को कमज़ोर कर देती है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं बल्कि अपने रब के सामने टूट जाने, झुक जाने और खुद को उसके हवाले कर देने का नाम है।
बहुत से लोग इस्तगफार तो करते हैं मगर दिल से अपने गुनाह को बुरा नहीं समझते, अपनी गलती पर नदामत महसूस नहीं करते और ना ही बदलने का फैसला करते हैं। ऐसे में इस्तगफारुल्लाह ज़ुबान से निकलते ज़रूर है लेकिन दिल तक नहीं उतरता। याद रखें, अल्लाह ताला सिर्फ आवाज़ नहीं देखता, वो दिल की कैफियत को भी देखता है। जब दिल वाक़या आजिज़ हो जाता है, आंखों में शर्मिंदगी उतर आती है और इंसान अपनी बेबसी को अपने रब के सामने रख देता है, तब यही इस्तगफारुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अतूबु अलैहि ज़िंदगी का रुख मोड़ना शुरू कर देता है। अगर आप भी मुद्दत से इस्तगफार पढ़ रहे हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे, रिज़्क में कशादगी नहीं आ रही, परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, तो आज एक लम्हा रुक कर अपने दिल से ये सवाल ज़रूर कीजिए, क्या मेरी ज़बान माफ़ी मांग रही है या मेरा दिल भी अपने रब के सामने झुक चुका है। जिस दिन दिल ने अपनी अना, अपनी ज़िद और अपनी ख्वाहिशात के हथियार डाल दिए, उसी दिन आप अल्लाह की रहमत के दरवाजे आप अल्लाह की रहमत के दरवाजे अपने लिए खुले हुए देखेंगे। फिर आप हैरान होंगे कि कैसे दिल को सुकून मिलेगा, कैसे बंद रास्ते आसान होने लगे और कैसे अल्लाह वहां से आसानियां पैदा करने लगा जहां से कभी उम्मीद भी नहीं थी। दूसरी गलती, कितने अजीब लोग हैं। हम रात को आंखों में आंसू लिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अतूबु अलैहि का विर्द करते हैं, अल्लाह से माफ़ी भी मांगते हैं, मगर अगली सुबह फिर वही ज़िंदगी, वही रास्ते और वही फैसले हमारे इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर हम हैरान होते हैं कि आखिर इस्तगफार के बावजूद हमारी तकदीर क्यों नहीं बदल रही। दूसरी बड़ी गलती यह है कि हम इस्तगफार तो करते हैं मगर उन जख्मों को रोज़ अपने ही हाथों से दोबारा खोल देते हैं। अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे, लेकिन चंद लम्हों बाद फिर उन्हीं महफिलों में जा बैठते हैं जहां दिल सख्त होता है, फिर उन्हीं आदतों को सीने से लगा लेते हैं जो अल्लाह से दूर करती हैं, फिर उन्हीं रास्तों पर चल पड़ते हैं जो हमें दोबारा गुनाहों की तरफ धकेल देते हैं। गोया एक हाथ से माफ़ी मांग रहे होते हैं और दूसरे हाथ से नेक गुनाहों की बुनियाद रख रहे होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग बरसों इस्तगफारुल्लाह पढ़ते रहते हैं, उनकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र भी जारी रहता है, लेकिन ज़िंदगी में ना सुकून आता है, ना रिज़्क में वो बरकत महसूस होती है, ना परेशानियां कम होती हैं। वजह यह नहीं कि इस्तगफार में ताकत नहीं, बल्कि वजह यह है कि गुनाह के दरवाजे अभी तक बंद ही नहीं किए गए। जब तक आग जलती रहेगी, जख्म भरने कैसे पाएंगे। जब तक इंसान गुनाह तक पहुंचाने वाले माहौल, तल्लुकात, आदतें और मौक़ा से खुद को अलग नहीं करता, तब तक इस्तगफार का नूर दिल में पूरी तरह नहीं उतरता। अगर वाक़या चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी तकदीर में आसानियाँ लिख दे, बंद दरवाजे खोल जाएं, रिज़्क में ऐसी बरकत आए कि आप खुद हैरान रह जाओ और मुसीबतों के बादल छटना शुरू हो जाएं, तो सिर्फ इस्तगफारुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अतूबु अलैहि पढ़ने पर एक तफाना करो, बल्कि उस गुनाह तक ले जाने वाले हर रास्ते को भी बंद कर दो। याद रखें, जब बंदा गुनाह से एक कदम पीछे हटता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ कई कदम बढ़ती है। फिर आप अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे दिल का बोझ हल्का होने लगता है, कैसे परेशानियां कम होने लगती हैं और कैसे अल्लाह वहां से खैर के दरवाजे खोल देता है जहां इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। तीसरी गलती, इस्तगफार सिर्फ एक तस्बीह नहीं, ये अल्लाह की तरफ वापसी का ऐलान है। बहुत से लोग सैकड़ों मरतबा अस्तगफारुल्लाह पढ़ते हैं, अस्तगफारुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अतूबु अलैहि का विर्द भी करते हैं, फिर भी उनके दिलों में एक ही सवाल गूंजता रहता है, आखिर मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। आखिर वो खुशहाली, वो सुकून और वो एहसानियाँ कहाँ हैं जिनका वादा इस्तगफार के साथ सुनाया जाता है। तीसरी बड़ी गलती ये है कि हमने इस्तगफार को नजात की चाबी तो समझ लिया मगर अतात का दरवाज़ा कभी खोला ही नहीं। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी तकदीर बदल दे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बदलने के लिए तैयार नहीं होते।
قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا ہے، ذکر الہی صرف چند لمحوں تک محدود رہتا ہے، درود شریف کو معمول نہیں بناتے، عادت دعا میں عاجزی کم ہوتی ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کو مسلسل مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ آخر استغفار کا اثر ہماری زندگی میں کیوں ظاہر نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیں، استغفر اللہ کوئی جادوئی لفظ نہیں ہے کہ صرف زبان سے ادا کیا اور بغیر کسی تبدیلی کے قسمت بدل گئی۔ استغفار دراصل ایک دعوت ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف مکمل طور پر پلٹے۔ جب استغفار کے ساتھ نماز کی حفاظت، قرآن سے تعلق، ذکر کی مٹھاس، درود شریف کی محبت، دعا کی عاجزی اور اعمال کی اصلاح شامل ہو جاتی ہے، تب اللہ کی رحمت بندے کی زندگی پر ایسے برسنا شروع ہوتی ہے کہ راستے بھی کھلنے لگتے ہیں، پھر وہ رزق میں برکت دیکھتا ہے، دل میں سکون محسوس کرتا ہے اور مشکل حالات میں بھی اللہ کی مدد کے آثار نظر آتے ہیں۔ اگر آج تک آپ صرف استغفار اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہے ہیں لیکن اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے رنگ میں نہیں ڈالا، تو آج سے یہ ایک غلطی چھوڑ دیں۔ استغفار کو صرف زبان کا وظیفہ نہ رہنے دیں، اسے اپنی زندگی کا راستہ بنا لیں۔ پھر دیکھیں اللہ کس طرح آپ کے دل کی ویرانی کو اطمینان میں بدلتا ہے، کس طرح رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور کس طرح ایک ایک کر کے وہ رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں آپ برسوں سے اپنی تقدیر سمجھ بیٹھے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک لمحہ کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ فرمائے اور وہ پورا نہ ہو؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک اپنے بندوں سے کچھ کہے اور پھر اس کے خلاف ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ حق ہے، ہر فرمان سچا ہے، ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ استغفار کرنے والے پر رحمت نازل ہوگی، تنگیاں آسانیوں میں بدلیں گی، بند دروازے کھلیں گے، رزق میں برکت ہوگی اور مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا ہوں گے، تو یقین رکھیں ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، قُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ سوچئے، جب اللہ تعالیٰ خود استغفار کی ایسے نتائج بیان فرما رہا ہے تو پھر آخر وہ کون سی دیوار ہے جو ہمارے اور ان رحمتوں کے درمیان کھڑی ہے؟ کیوں آج ایک انسان صبح سے شام تک استغفار اللہ پڑھتا رہتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ کا ورد کرتا رہتا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، ہزاروں کی گنتی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر کی فضا ویسی ہی بے سکون رہتی ہے، کاروبار میں وہی رکاوٹیں، دل میں وہی گھٹن، زندگی میں وہی بے برکتی اور قسمت جیسے ایک ہی جگہ رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کئی لوگ برسوں سے ایک ہی سوال اپنے سینے میں لیے پھر رہے ہیں، میں استغفار تو بہت کرتا ہوں، پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھا، پھر میری مشکلات کیوں ختم نہیں ہوئی؟ آخر مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ یہ سوال صرف آپ کا نہیں، لاکھوں لوگوں کا ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت باریک حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی مریض کو بہترین دوائی دی جائے لیکن وہ دوا استعمال کرنے کا طریقہ ہی غلط اختیار کرے تو کیا دوا قصوروار ہوگی؟ اگر کسی کے ہاتھ میں خزانے کی چابی ہو لیکن وہ اسے غلط تالے میں لگاتا رہے تو کیا چابی بے فائدہ کہلائے گی؟ ہرگز نہیں۔ مسئلہ چابی میں نہیں، استعمال کرنے والے میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح استغفار بھی اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ اللہ کی رحمت کو پکارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ آسمانوں کے دروازوں پر دستک دینے کا نام ہے۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان
دوبارہ تعلق قائم کرنے کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام ظاہری و باطنی قصور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے تھے، پھر بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے، جنہیں استغفار کی ضرورت ہماری نسبت کہیں کم تھی، وہ اس قدر استغفار کرتے تھے، تو پھر ہم کتنے محتاج ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر صرف الفاظ دہرانا ہی کافی ہوتا تو شاید دنیا کا ہر وہ شخص جو ہزاروں مرتبہ استغفار اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کی ہر پریشانی ختم ہو چکی ہوتی۔ اگر صرف تسبیح کی تعداد ہی اصل چیز ہوتی تو ہر وہ ہاتھ جس نے لاکھوں مرتبہ کاؤنٹر دبایا ہے، آج سکون، برکت اور خوشحال کی تصویر بن چکا ہوتا۔ مگر حقیقت اس کے مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استغفار کی اپنی ایک روح ہے، اس کا اپنا ایک ادب ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے اپنے لوازمات ہیں۔ بعض لوگ استغفار کے الفاظ تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن استغفار کا مجاز نہیں سیکھتے۔ وہ تسبیح تو گن لیتے ہیں، مگر اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ وہ معافی کے الفاظ دہرا لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے ان پالوں کو نہیں دیکھتے جہاں تبدیلی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم صرف استغفار کی فضیلت بیان نہیں کریں گے، بلکہ ان پوشیدہ رکاوٹوں کو تلاش کریں گے جو استغفار کی برکتوں کو ہماری زندگی تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ کیونکہ جب رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں تو پھر اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب شاید آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اگر استغفار واقعہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحمت، مغفرت، آسانی اور کشادگی کے وعدے فرمائے ہیں، تو پھر ہم میں سے اتنے لوگ کیوں برسوں سے ایک ہی جگہ کھڑے ہیں؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی رحمت کے نزول اور ہمارے درمیان ایک پردہ بن جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے استغفار کو صرف ایک وظیفہ سمجھ لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مکمل کیفیت بنایا ہے۔ ہم نے اس کے الفاظ یاد کر لیے، مگر اس کی روح کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دے سکے۔ یاد رکھیں، جب ایک پیاسا انسان صرف پانی پانی کہتا رہے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ پیاس اس وقت بجھتی ہے جب وہ پانی پیتا بھی ہے۔ اسی طرح صرف استغفار کہنا کافی نہیں، بلکہ استغفار کو اپنی سوچ، اپنی فیصلوں، اپنی ترجیحات اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی تقدیر بدل دے، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندازے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رحمت اتر آئے، لیکن دل کے دروازے ابھی تک دنیا کی محبت، غفلت اور خود اعتمادی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے تصور کیجئے، اگر ایک کسان بہترین بیج لے آئے لیکن اسے پتھروں پر بکھیر دے، نہ زمین نرم کرے، نہ پانی دے، نہ حفاظت کرے، تو کیا صرف اچھا بیج فصل اگا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بیج اپنی جگہ بہترین تھا، لیکن زمین اس کے قابل نہیں تھی۔ بالکل یہی معاملہ استغفار کا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب علیہ دنیا کی عظیم ترین اذکار میں سے ایک ہے، لیکن اس کے اثرات اس دل میں زیادہ ظاہر ہوتے ہیں جو عاجزی، اخلاص اور اللہ کی طرف رجوع سے آباد ہو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ استغفار کو آزماتے ہیں مگر خود کو نہیں آزماتے۔ وہ گنتے ہیں کہ میں نے آج اتنے 1000 مرتبہ استغفار پڑھا، لیکن یہ نہیں گنتے کہ آج میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کی مخالفت کی، کتنی مرتبہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے خود کو روکا، کتنی مرتبہ اپنے اخلاق کو بہتر بنایا، کتنی مرتبہ کسی کا حق ادا کیا، کتنی مرتبہ کسی کا دل جوڑا، اور کتنی مرتبہ اپنے رب کے حکم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کی زبان مسلسل استغفار اللہ پڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا دل بے چینی سے بھرا رہتا ہے۔ وہ ہر نئے دن کے ساتھ یہی امید باندھتا ہے کہ شاید آج کوئی معجزہ ہو جائے، شاید آج حالات بدل جائیں، شاید آج رزق کے دروازے کھل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صرف نتیجہ نہیں دیتا
پہلے اس کے اندر وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے جو اس نتیجے کے مستحق ہو۔ جب بندہ اندر سے بدلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ باہر کے حالات بدلنے شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی اللہ کی سنت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ استغفار صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں بلکہ انسان کے اندر ایک نئی زندگی پیدا کرتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے استغفار کرتا ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کا لہجہ بدلتا ہے، اس کی فیصلے بدلتے ہیں، اس کی ترجیحات بدلتی ہیں، حتیٰ کہ وہ آزمائشوں کو بھی پہلے کی طرح نہیں دیکھتا۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار سکھایا، جس کے الفاظ صرف معافی کی درخواست نہیں بلکہ بندے کے مکمل اقرار بندگی کا اعلان ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وان عبدک وان علی عہدک وعہدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت اباء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانک لا یغفر الذنوب الا انت۔ غور کیجئے، اس دعا میں صرف مجھے معاف کر دے نہیں کہا گیا بلکہ پہلے بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے، پھر مغفرت مانگتا ہے۔ یہی استغفار کا حقیقی مجاز ہے۔ اس پوری گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ آج سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیں بلکہ یہ ہے کہ آپ استغفار کو ایک نئی نظر سے دیکھیں۔ جب زبان کے ساتھ دل بھی استغفار کرے، جب دل کے ساتھ کردار بھی استغفار کرے، جب کردار کے ساتھ نیت بھی استغفار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر اپنے انداز سے متوجہ ہوتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات وہ مسائل جو برسوں سے حل نہیں ہو رہے تھے آہستہ آہستہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ دل کو ایسی طمانینت نصیب ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ واقعہ اللہ کے وعدے سچے تھے، کمی اللہ کے وعدوں میں نہیں، میری سمجھ اور میری عمل میں تھی۔ شاید آج تک آپ کا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ روزانہ کتنی مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، لیکن اگر آج میں آپ سے کہوں کہ اصل راز تعداد میں نہیں بلکہ اس دل میں چھپا ہے جس کے ساتھ آپ استغفار کہتے ہیں، تو شاید آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ الفاظ سے پہلے دلوں کو دیکھتا ہے۔ زبان کی آواز زمین سے اٹھتی ہے مگر دل کی کیفیت آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو چند لمحے روتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ پڑھتا ہے اور اللہ اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، اور ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو ہزاروں مرتبہ استغفار اللہ پڑھ لیتا ہے مگر اس کے اندر نہ ندامت پیدا ہوتی ہے، نہ عاجزی، نہ اللہ کی طرف پلٹنے کی تڑپ۔ اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں لیکن دل خاموش رہتا ہے، اس کی زبان معافی مانگتی ہے مگر اس کا نفس اپنی ضد نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ باریک فرق ہے جو اکثر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو کیا واقعہ آپ کا دل اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے؟ کیا آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ کے اندر بدلنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، یا پھر استغفار صرف ایک عادت بن چکا ہے جسے زبان ادا کرتی ہے اور دل محسوس بھی نہیں کرتا؟ یاد رکھیں، جب دل ٹوٹتا ہے تو آسمان کھلتے ہیں، جب آنکھ شرمندگی سے جھکتی ہے تو رحمت متوجہ ہوتی ہے، جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو پھر استغفار اللہ صرف ایک ذکر نہیں رہتا بلکہ زندگی کا موڑ بن جاتا ہے۔ پھر دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، عبادت میں مٹھاس آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنی کمنٹ رائے میں ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔